رمضان المبارک کا آخری عشرہ نہایت فضیلت اور برکت والا ہوتا ہے کیونکہ اسی میں شب قدر بھی آتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آخری عشرے میں عبادات، دعا، استغفار اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے کئی وظائف کیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کے فضائل و وظائف: 1 لیلۃ القدر کی تلاش اور عبادت۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ اس رات میں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنا پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ 2 اعتکاف کی فضیلت۔ رسول اللہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اگر ممکن ہو تو مسجد میں اعتکاف کریں، ورنہ گھر میں ہی زیادہ سے زیادہ وقت عبادت، ذکر اور دعا میں گزاریں۔ 3 استغفار اور توبہ۔ رمضان کے آخری دنوں میں یہ استغفار زیادہ پڑھے۔ ترجمہ: میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جو کہ واحد ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ 4 صدقہ اور خیرات۔ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں کیونکہ یہ نبی اکرم کی سنت ہے۔ اگر ممکن ہو تو کسی غریب، یتیم یا محتاج کی مدد کریں۔ 5 قرآن کی تلاوت۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے آخری عشرے میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ 6 درود شریف کی کثرت۔ رمضان کے آخری دنوں میں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ نبی کریم کی شفاعت نصیب ہو۔ ایک سبق آموز حکایت۔ ایک مرتبہ ایک نیک شخص رمضان کے آخری عشرے میں عبادت میں مشغول تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر کہہ رہا ہے، اے بندہ، اللہ نے تیرا سارا سال کی عبادت کا ثواب آخری عشرے کی ایک رات میں رکھ دیا ہے، پس تو اس رات کو ضائع نہ کر۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے پورے اخلاص کے ساتھ شب قدر کو تلاش کیا، قرآن پڑھا، توبہ کی اور صدقہ دیا۔ اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے اور اسے بہترین رزق عطا کیا۔ نتیجہ: رمضان کا آخری عشرہ گناہوں کی معافی، رحمت اور برکت کا عشرہ ہے۔ ہمیں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، استغفار اور خیرات کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔